اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما یا رحمن یا رحیم اللہم صلی علی محمد۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 113 114۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہیں، ہمارے ظاہر باطن کو، ہماری نیتوں کو آپ جانتے ہیں۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا آپ تو وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پیارے اللہ تعالیٰ، آج کی آیات میں یہود و نصارہ اور کفار کی جن حرکتوں کا ذکر ہے، اللہ پاک ہم مسلمان مرد و خواتین کو ان حرکتوں سے بچا لیں۔ ان سب نے خود کو ٹھیک کہا، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا اور کہا، اور دوسروں کو غلط کہا، اپنے طریقے کو، اپنے گروہ کو، اپنے مذہب فرقے کو صحیح مانا، صحیح بولا، مگر دوسروں کو سب کو غلط کہا۔ اللہ ہم کو اس گناہ سے پاک فرما دیں، ہمیں اس گناہ کرنے سے ہمیں بچا لیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ علم رکھتے ہیں، آپ سزا و جزا کے دن کے مالک ہیں۔ بے شک آپ نے قیامت کے دن ہر انسان کا، ہر عمل کا، ہر چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ پاک بے شک آپ نے قیامت کے دن ہر چیز کی حقیقت کو، ہر معاملے کی سچائی کو سامنے لے آنا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو فرقہ بازی سے، گروہ بندیوں سے، تیری میری کرنے سے بچا لیں۔ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم سب بس اپنی اپنی سطح پر اپنے لیے نیک عمل کرتے جائیں، اللہ کی رضا پانے والے اعمال کرتے جائیں، اللہ کی مغفرت، توبہ، معافی حاصل کرنے کے لیے اعمال کرتے جائیں، آخرت میں نجات اور کامیابی پانے کے لیے کوششیں کرتے جائیں۔ اے مہربان ذات، پیارے اللہ تعالیٰ، یا رحمان یا رحیم، آج کے آیات میں یہ جو ذکر ہے کہ سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ کی مسجد میں آنے سے بندوں کو روکے، یا اللہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں میں مسلم ہونے کے ناطے، اللہ کو رب، خالق، مالک ماننے کے ناطے اللہ سب میں ایسی اخوت بھر دیں کہ کوئی کسی کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، کوئی کسی کے لیے اللہ کے گھر مسجد میں داخلے پر پابندی نہ لگائے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں ایسا خوف، ایسا تقوی بھر دیں کہ کسی کو بھی ذات پات، گروہ بندی یا فرقے کی وجہ سے، نماز کے طریقے میں فرق کی وجہ سے اللہ کے گھر، اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکیں۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ جانے انجانے میں، کم علمی میں یا ضد و تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اللہ جو مسجدوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مکان، زمین، دکان کی طرح مسجدوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد کرتے ہیں، اللہ پاک ان سب لوگوں کے دلوں کو موم کر دیں، ان کی اکڑ کو ختم کر دیں، ان کے دلوں کو عاجزی بخش دیں۔ اے مہربان ذات، ان کی زبانوں کو نرمی اور خیر عطا کر دیں، چاہے مساجد ہوں یا دینی محفلیں ہوں یا مجلسیں ہوں۔ اللہ ہماری خواتین کو بھی، ہماری مسلم خواتین کو بھی خاص طور پر صحیح علم ان تک پہنچا دیں، صحیح علم ان کو نواز دیں، کوئی کسی کو اللہ کے ذکر کرنے سے نہ روکے، اللہ کے ذکر کرنے والی جگہ پر آنے سے نہ روکے۔ یا اللہ اے مہربان ذات، ہم سب کو توفیق دیں، ہم بس اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنے قول و فعل کی فکر کریں، اپنے موت کی تیاری میں ہم مصروف ہو جائیں، اپنی آخرت کی فکر میں مصروف ہو جائیں، آخرت کے لیے بھاگ دوڑ میں ہم مصروف ہو جائیں۔ اللہ پاک جس کے مالک صرف اور صرف آپ ہوں گے، اس دن کے مالک صرف اور صرف آپ ہیں، اس دن کی تیاری ہم کرنے لگ جائیں۔ اللہ ہم کو ہمارے اصلاح کی بھاگ دوڑ کی فکر عطا کر دیں۔ پیارے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اصلاح میں مصروف کر دیں، کھپا دیں ہم کو، دوسروں کے بجائے ہم اپنے قول و فعل پہ نظر کریں۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل قبول ہوگا کہ نہیں، ہم اس فکر میں لگ جائیں کوئی عمل قبول ہونے والا ہے یا نہیں، کوئی نیک عمل نامہ اعمال میں بچا ہے یا نہیں، ہم اس فکر میں لگ جائیں۔ یا اللہ ہمیں بچا لیں دنیا کی رسوائی سے، اور آخرت کے بڑے عذاب سے ہمیں بچا لیں۔ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب مسلمانوں کو ایسا بنا دیں کہ بس ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ باری تعالیٰ ہماری یہ دعائیں تمام مسلمان ضرورت مند مرد و خواتین کے حق میں قبول و منظور فرما لیں۔ اللہ ان دعاؤں کو ہمارے لیے دنیا میں معاون بنا دینا، مددگار بنا دینا، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے آخرت میں ذخیرہ کر لیں تاکہ ہماری نجات ممکن ہو سکے، ہم آپ کی رضا پا سکیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔